میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ امام سخاوی اور دیگر محدثین رحمہم اللہ تعالی سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا محمد بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سونے سے پہلے ایک مقررہ تعداد میں درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک رات آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں دیکھا کہ آپ نے میرے گھر کو منور فرمایا ہے اور مجھ سے فرما رہے ہیں اپنا منہ قریب کر جس سے تو مجھ پر درود بھیجا کرتا ہے تاکہ میں اس پر بوسہ دوں۔ فرماتے مجھے بڑی شرم آئی، میں اپنا منہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دہانے مبارک کے قریب کیسے کروں؟ پس میں اپنا رخسار یعنی گال آپ کے منہ مبارک کے قریب لے گیا۔ آپ نے میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ جب میں بیدار ہوا تو میرا سارا گھر مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور 8 یوم تک معطر رہا اور میرے رخسار سے بھی 8 روز تک خوشبو آتی رہی۔ عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک کے تر غبار، عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی جب ہم نے درود پاک کی فضیلت ملاحظہ کی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عاشق صادق کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے اسے اپنا دیدار بھی کروایا اور ان کے رخسار پر بوسہ دیا، جس سے نہ صرف ان کا رخسار بلکہ ان کا گھر بھی 8 دن تک مشک کی خوشبو سے معطر رہا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی جو بے شمار برکتیں، ان میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنی زیارت سے اپنے دیوانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرماتے ہیں۔ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ یہ سرکار کی عنایت ہوتی ہے نا، ہماری آنکھ کیسی اور ہمارے جذبات کیسے۔ البتہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ذریعہ
درود پاک بھی ہے. اگر ہم درود پاک کی کثرت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مروی حضرت سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو صاحب اذن اور مستجاب الدعوات تھے، یعنی مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں جس کی دعا قبول ہوتی ہے. انہوں نے جب حادثہ قیامت نما وفات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح فرسا خبر سنی تو غم مصطفیٰ میں بے قرار ہو گئے. اسی اضطراب کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ عز و جل تیرے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نگاہوں سے دور ہو گیا. اے اللہ میری آنکھیں دنیا کے پرفریب نظارے نہیں چاہتی، مولا دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ رہا تو میری آنکھیں بھی لے لے. اسی وقت حضرت سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نابینا ہو گئے. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، مصرف استعمال. ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے. سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طلب تو دیکھیے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ اب ان آنکھوں سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہی نہیں ہو سکتا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پردہ فرما کے وصال ظاہری ہو گیا، آپ کو یہ آنکھیں نہیں چاہیے تھی. ان آنکھوں کا اب ہونا یہ مطلب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان آنکھوں کا مقصد یہ تھا کہ میں آقا کا دیدار کروں. جب دیدار مصطفیٰ ہی نہ رہا تو پھر یہ آنکھیں کیا کروں. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور مستجاب الدعوات ان کی دعا قبول ہوتی تھی اور دعا قبول ہوئی اور یہ نابینا ہو گئے. کیسا ذوق تھا، کیسا شوق تھا انہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا، اور کیسا عشق تھا ان کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہ ان آنکھوں کا انہوں نے مقصد یہ کی رکھا کہ اسے سرکار کا دیدار کرتے رہیں گے، سرکار کی زیارت کرتے رہیں گے. اور یہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول تھا، ان کے مطلب ان کا پیارا مزاج تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے رہتے تھے. سرکار کی زیارت کے لیے مطلب ان کا یہ معمول تھا شب و روز سے کہ آقا کا دیدار کر لیں، آقا کا دیدار کر لیں، آقا کا دیدار کر لیں. یہاں تک کہ ان میں سے کسی کا آخری وقت آتا تو اس وقت اس کی تمنا یہی ہوتی کہ کاش کہ اس آخری وقت میں بھی مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے. غزوہ احد میں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک شخص زخموں سے چور چور پڑا ہے اور بے چینی سے کرا رہا ہے. اب اس کے پاس پہنچی، پانی پلایا، سانس اکھڑ رہی تھی. حضرت سیدنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یوں محسوس ہوا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. آپ نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہے تھے اللہ عز و جل کے رسول مقبول بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں. کاش کوئی ان کو پیغام پہنچا دے کہ ان کا غلام زیاد دنیا سے رخصت ہو رہا ہے.
ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوئی، زیاد کا پیغام پیش کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے قرار ہو کر اپنے زخمی کے سرہانے تشریف لے آئے۔ ہائے ہائے، سرے والی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سرے والی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ لبائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ زیاد آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ زیاد نے آنکھیں کھول دی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ محبوب کو سامنے دیکھا، وجد آ گیا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں میں گم ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما، زیاد کوئی آخری تمنا بھی ہے؟ بھرائی ہوئی آواز میں اتنا کہہ سکے، صرف ایک تمنا ہے آقا۔ یہ کہتے ہوئے اپنا نیم جان جسم با مشکل گھسیٹ کر میرے آقا کے قدموں میں رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ حرکت زبان کو دے رہے تھے اور الفاظ کچھ یوں ادا ہو رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے رب ہونے کے باعث اور اسلام سے دین ہونے کے باعث اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے نبی ہونے کی حیثیت سے میں راضی ہوں۔ پھر فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کہتے ہوئے سرکار کے قدموں میں دم توڑ دیا۔ ہے کس قدر خوش نصیب تھے حضرت سیدنا زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کہ آخری وقت انہوں نے آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں نکال دیا اور آقا کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا اور آنکھوں کو بند کر دیا، دیدار کو کر کے جلووں کو بسا کر بس آنکھیں بند کر دی اور اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے پیارے نبی، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے دین کو اختیار کرنے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے نبی ہونے پر اپنی رضامندی ظاہر کی اور ان مبارک کلمات پر اپنی جان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں قربان کر دی۔ نجم کی یہ خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس پرفتن دور میں جہاں ہر وقت مال دنیا، دنیا کے عیش و عشرت کا سامان جمع کرنے کی دھن ہے، وہاں پر کچھ اس عنوان کی طرف بھی توجہ کریں کہ یہ بھی ایک عاشق کا ذوق ہے کہ اس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی یاد تڑپاتی ہے۔ ہمارے شب و روز گزرتے ہیں مال کی طلب میں، دنیا کی طلب میں، رات کو سوتے ہیں تو ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک خیال کے ساتھ، تصور کے ساتھ سوتے ہیں کہ صبح یہ اٹھنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ جب بھی سوتے ہیں تو اٹھنے کے کچھ منصوبے ہوتے ہیں، اٹھنے کے بعد کی پلاننگ ہوتی ہے۔ کیا کوئی ایسی رات یاد ہے، کوئی ایسی نیند یاد ہے کہ جس پر سوئے ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رسول کی بارگاہ میں عرض کر کے سوئے، یا اللہ آنکھیں بند کر رہا ہوں، کرم کر دے، پھر حبیب کا دیدار کروا دے۔
ذہن ہی نہیں ہے. یہ دعائی کرتے سو جاتے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، ایک کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. کیا تمنا کرتے. ان آنکھوں کا ہم نے ایسا مصرف رکھا ہی، سوچا ہی کب ہے. ان آنکھوں سے تو بد نگاہی کرتے ہیں. اب ذرا غور تو کیجئے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر نابینا ہو گئے دعا کر کے، یا اللہ جب یہ آنکھیں تیرے محبوب کا جلوہ نہیں دے سکتی، ان آنکھوں کو کیا کروں گا. حضرت سیدنا زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت کوئی اور تمنا نہیں، آقا میں زخمی ہوں، چور چور ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے. کوئی ایسی فریاد ہم نے نہ پڑھی نہ سنی. ایک ہی تمنا تھی کہ اگر روح نکلتی ہے تو آقا کے جلووں میں نکل جائے، جان جاتی ہے تو آقا کا دیدار کرتے کرتے چلی جائے. ان کی تمنائیں، ان کی آرزوؤں پر قربان جائیے کہ انہیں تمنا تھی تو دیدار مصطفیٰ کی، آقا کا جلوہ نظر آ جائے، آقا کا دیدار ہو جائے، آقا کا قرب نصیب ہو جائے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیفیات ہوتی تھی. کیا ہم بھی اس انداز کو اختیار کرنے کی کبھی کوشش کرتے ہیں؟ پتہ بھی تو نہیں ہے کہ یہ بھی ایک انداز ہے، یہ بھی زندگی کا ایک لطف ہے، واقعی لطف ہے. پوچھو اس سے جو اس لطف میں جیتا ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. ارے جس کو درد میں مزہ آتا ہو نا، وہ دواؤں کے ناز نخرے نہیں اٹھایا کرتا، وہ اسی درد میں جیا کرتا ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. ہمیں اس درد کا پتہ ہی نہیں ہے، اس درد کا احساس ہی نہیں ہے. یہ بھی کوئی درد ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی لطف ہوتے ہیں، اس کا بھی کوئی سرور ہوتا ہے، اس کے بھی کوئی مزے ہوتے ہیں. کبھی سوچا ہی نہیں. ارے اس راہ سے کبھی اس گلی سے گزرے ہو تو پتہ چلے کہ اس کی گلیاں اور اس کے راستے کیسے خوشبوؤں سے مہک رہے ہوتے ہیں. عشق رسول کی مہک، دیدار مصطفیٰ کے طلب کی مہک کی بات ہی کچھ اور ہے. جس کو یہ خوشبو مل جائے پھر اسے کیا چاہیے. ایک کاش ہمیں بھی ایسا ذوق، ایسا شوق، ایسی طلب نصیب ہو جائے. ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں کھونا نصیب ہو جائے. اب بھی سرکار کے جلوے ہیں. میں نے ابتداءً درود پاک کی فضیلت بیان کی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک کی کثرت کرنے والے اپنے عاشق کے خواب میں آ کر اپنی زیارت کروائی. اب بھی کوشش کی جا سکتی ہے، اب بھی تمنا کی جا سکتی ہے. آقا کرم فرماتے ہیں کہ لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. چند سال قبل ایک 85 سالہ بڑھیا حج پر آئی تھی. مدینہ منورہ میں سنہری جالیوں کو روبرو صلاۃ و سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئی اور اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں صلاۃ و سلام عرض کرنا شروع کیا.
ناگہان خاتون پر نظر پڑی جو ایک کتاب میں اسے دیکھ دیکھ کر بڑے ہی عمدہ القاب کے ساتھ صلاۃ و سلام عرض کر رہی تھی. یہ دیکھ کر بیچاری ان پڑھ بڑھیا کا دل ڈوبنے لگا. عرض کیا آقا میں تو پڑھی لکھی نہیں، آپ کے شایع نشان القاب کے ساتھ سلام عرض کرنا آتا ہی نہیں. آپ کی عظمت و شان واقعی بہت ہی بلند ہے. آپ تو انہی کا سلام قبول فرماتے ہوں گے جو بہترین انداز میں سلام عرض کرتے ہوں گے. ظاہر ہے مجھ ان پڑھ کا سلام آپ کو کہاں پسند آئے گا. دل بھر آیا، رو دھو کر چپ ہو رہی. رات کو جب سوئی تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. کیا دیکھتی ہے کہ سیرحان امت کے والی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. لبائے مبارکوں کو جنبش ہوئی، پھول جھرنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے. مایوس کیوں ہوتی ہو؟ ہم نے تمہارا سلام سب سے پہلے قبول فرمایا ہے. تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے. اسی طرح چند سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک افریقی رئیس سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ روضہ پر انوار پر حاضر ہوا اور قدمین شریفین کی سیدھ میں دھرنا مار کر بیٹھ گیا اور عرض کیا آقا جب تک شربت دیدار نہیں پیوں گا کھانا نہیں کھاؤں گا. یہی رٹ لگاتا رہا. پورا دن گزر گیا، دوسرا دن آ گیا، وہی جم کر بیٹھا رہا. مطالبہ دیدار جاری رہا. دوسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا، کھانا نہیں کھایا. تیسرا دن آ گیا، بھوک سے نڈال ہو چکا. عصر کی نماز کے بعد نقاہت سے غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گیا. آنکھیں تو کیا بند ہوئی، دل کی کھڑکیاں کھل گئی. بالآخر بے کسوں کی آقا مکی مدری سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیوانے پر ایسا کرم فرمایا، ایسا کرم فرمایا، ایسا کرم فرمایا کہ سیرحان تشریف لے آئے. پردے تو اٹھا دیے، پردے اٹھاتے ہوئے سیرحان تشریف لے آئے. اپنے دیوانے کے روٹی بھی ساتھ لیتے آئے. نہایت شفقت سے اپنے بھوک کے عاشق کو اپنے رحمت بھرے ہاتھ سے روٹی کھلائی. شربت دیدار کو بھی پلایا، پھر تشریف لے گئے. ابھی روٹی کا ٹکڑا منہ میں ہی تھا کہ آنکھ کھل گئی. اتنے میں ایک عرب صاحب تشریف لائے، روٹی کا بقیہ ٹکڑا مانگ لیا، دے دیا. اس نے کھا لیا. کہا چلیے، وہ چل دیے. باہر کار کھڑی تھی، بیٹھنے کا اشارہ کیا، بیٹھ گئے. کار فراٹے بھرنے لگی. تھوڑی دیر کے بعد کار ایک عالیشان عمارت کے پاس آ کر رک گئی. عمارت کے اندر داخل ہوئے. اب عرب صاحب دست بستہ عرض کر رہے ہیں، عالی جا جو کچھ حاجت ہو فرمائیے. کہ اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، ایک تمنا تھی دیدار مصطفیٰ کی، پوری ہو گئی. آقا نے کرم فرما دیا. تجھ سے تجھی کو مانگوں تو سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. عرب صاحب نے بتایا کہ بات یہ کہ ابھی کچھ ہی دیر قبل میری آنکھ لگ گئی اور مجھے میرے آقا کی زیارت نصیب ہو گئی. میرے آقا نے مجھ سے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے قدمین شریفین میں جلد پہنچو اور میرا ایک دیوانہ ملے گا، اس کے پاس روٹی کا ٹکڑا ہوگا، اس سے لے کر تم کھا لینا اور پھر اپنے گھر لا کر اس کی خدمت کرنا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. ایسا کرم ہے، کیسا کرم فرماتے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک کاش ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ بھی نصیب ہو اور عافیت کے ساتھ میرے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو جائے.
کاش کاش ہماری ایک نظر ٹھہرے، تمہاری ایک نظر ٹھہرے، ہمیں دیدار ہو جائے۔ جو آنا تمہارا بزم میں ایک بار ہو جائے، آقا جو آنا تمہارا بزم میں ایک بار ہو جائے، تمہاری ایک نظر ٹھہرے، ہمیں دیدار ہو جائے۔ آقا تمہاری ایک نظر ٹھہرے، ہمیں دیدار ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت شیخ ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرتا رہے اور سادات اولیاء سے محبت رکھے، وگرنہ خواب کا دروازہ اس پر بند ہے، کیونکہ وہ نفوس قدسیہ تمام لوگوں کے سردار ہیں۔ یہ جن سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ اور اس کا پیارا حبیب بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ سب بعض اوقات اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ ہم نے خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی؟ اس کا جواب بھی سن لیجئے کہ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ جس شخصیت کی خواب میں آپ زیارت کر رہے ہیں، ان کے بارے میں دل ہی میں القاء ہوتا ہے کہ یہ میرے آقا ہیں، ایک صورت تو یہ۔ دوسری صورت یہ کہ کوئی دوسرا تعارف کروا دے کہ یہ مدنی آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری صورت یہ ہے کہ خود میرے آقا بنفس نفیس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، جس نے خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی زیارت کی، کیونکہ خود میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من رآنی فی المنامی فقط راء الحق، یعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا۔ اور یاد رکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو جس سے خواب میں سرکار کی زیارت کی، اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ دیدار کی صورتیں ہوتی ہیں، ہر ایک زائر اپنی اپنی ایمانی حیثیت کے مطابق زیارت کرتا ہے۔ حضرت سیدی شیخ محمد اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان میں سورہ نجم کی تفسیر میں روض الانف کے حوالے سے حضرت امام سہیلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اقوال اس ضمن میں نقل کیے ہیں۔ فرماتے ہیں، جس شخص نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور کوئی ناپسندیدہ بات نہیں تھی، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ناراض وغیرہ نہیں تھے، تو وہ ہمیشہ عمدہ حال میں رہے گا۔ اگر ویران جگہ میں دیدار کیا تو وہ ویرانہ سبزے زار میں بدل جائے گا۔ اگر مظلوم قوم کی سرزمین میں دیکھا تو ان مظلوموں کی مدد کی جائے گی۔ اگر مغموم یعنی غمزدہ نے زیارت کی تو اس کا غم جاتا رہے گا۔ اگر مقروض تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو ادا فرمائے گا۔ اگر مغلوب تھا تو اس کی مدد کی جائے گی۔ اگر غائب تھا تو اللہ تعالیٰ گھر صحیح سلامت لوٹا دے گا۔ اگر تنگ دست تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ اگر مریض تھا تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ لو آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے،
وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ آنکھ کھولو غمزدو، آنکھ کھولو غمزدو، ہاں قیامت کے دن محشر کا دن ہوگا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھ کھولو غمزدو، دیکھو وہ گریہ آئے ہیں، روتے ہوئے آئے نا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیدار کرنا ہے نا۔ آنکھ کھولو غمزدو، دیکھو وہ گریہ آئے ہیں، لوحے دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے، اور آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ تو یہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں چند معروضات عرض کرنے تھے۔ تصور کی بھی کیا بات ہے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ سوچ، یہ تصور، یہ ذہن عطا فرمائے کہ ہم بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کی طلب ہمارے دل میں پیدا ہو، سوچ پیدا ہو۔ کاش یہ شعر ہمارے لوح دل پر نقش ہو جائے، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی میرے آقا، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم دیوانے بن جائیں، دنیا کے حسین و دل فریب نظاروں کے دلدل سے نکل کر صحرا مدینہ کا نقشہ پردہ ذہن پر ایک کاش نقش ہو جائے۔ کچھ تصور کی بالکنی میں جاتے ہیں، تصور کیجئے، تصور کیجئے، اپنی نگاہوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا دیجئے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصور کا طریقہ عرض کرتا ہوں۔ پیارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آرام گاہ پر جو سبز قبہ بنا ہوا ہے، وہی سبز گنبد جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہر آنکھ ترس رہی ہے، وہ سبز گنبد جس پر نثار ہونے کے لیے ہر دل بے قرار رہتا ہے، جس کے جلووں میں دنیا کا تمام حسن و جمال سمٹ آیا ہے، وہی سبز گنبد جس کے ہجر و فراق میں سینہ عشاق ہر گھڑی فغار رہتا ہے، جس کا تذکرہ چھیر جائے تو دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، اس پیارے سہانے دل کش سبز گنبد کا مقابلہ روئے زمین کی کوئی حسین سے حسین فلک بوس عمارت بھی نہیں کر سکتی۔ اس حسین و دلکش سبز گنبد کا تصور جما لیجئے۔ اب تصور میں مسجد نبوی شریف کی پرکیف نورانی و معطر فضاؤں سے گزرتے ہوئے قبلے کی طرف پیٹھ کر کے حسین سنہری جالیوں کے سامنے مواجہ شریف کی طرف منہ کر کے 4 ہاتھ تقریباً 2 گز کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں۔ یقیناً ان سنہری جالیوں کے پیچھے ہمارے دلوں کے تاجدار، دونوں جہاں کے مالک و مختار
دار، حبیب کردگار، شفیع روز شمار، غم زدوں کے غم گسار، بے کسوں کے مددگار، انبیاء کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عین حیات ظاہری کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ آپ ظاہر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں، بلکہ دلوں پر جو خطرات گزر رہے ہیں ان پر بھی مطلع ہیں۔ اب آنکھیں بند کر کے سید المحبوبین کہ حسین تخیل میں کھو جائیے، تصور جمانے کی کوشش کیجئے، تصور ہی تصور میں آقا کا جلوہ دیکھ لینے کی تڑپ بڑھا دیجئے، دل کی آنکھوں سے ہی دیکھ لیجئے، چہرہ روشن گول اور کتنا حسین و دل ربا ہے، رنگ گندمی پھر اوپر سے سفید و گلابی رنگت، ملاحت اور صباحت کا حسین امتزاج، رخسار پاک گوشت سے بھرے بھرے، ریش یعنی داڑھی مبارک سیاہ گھنی اور گول اور نورانی، پیشانی کھلی صاف کشادہ جیسے سفید چاندی کا ایک ٹکڑا، کوئی سلوٹ نہیں، کوئی لکیر نہیں، ابرو سیاہ کماندار اور آپس میں ملے ہوئے، مبارک ابروؤں کے نیچے درخشندہ اور سرمگی آنکھیں، ان میں سرخ ڈوڑے کتنے بھلے معلوم ہو رہے ہیں، ناک مبارک اونچی اور باریک، اللہ اللہ، دہن مبارک جیسے گلاب کی پتیاں، قربان لبوں پر مسکراہٹ کھل رہی ہے، دندان مبارک سفید و چمکدار سچے موتیوں کی لڑی کی طرح دمک رہے ہیں اور ان سے نور کی کرنیں پھٹ رہی ہے، پھر گول سر اقدس پر امامہ شریف کا تاج حسن والا کو دوبالا کر رہا ہے، قربان ہو جائیں اس نورانی اور رحمت بھرے چہرے کی طلعت پر، حسن و جمال کے حسین تصور میں گم ہو کر پھر درود پاک پڑھے تو اس کی چاشنی ہی کچھ اور ہے، اس طرح درود و سلام پڑھے تو یقیناً ڈھیروں ثواب حاصل ہوگا، کروڑوں رحمتیں بھی نصیب ہوگی۔ روئے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، روئے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ والضحا دیکھتے رہ گئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار عالم کیا۔ کاش ایک عاشق صادق، عاشق ماہ نبوت، عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت کی قلم سے نکلے ہوئے تصورات مصطفیٰ، دیدار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور جمانے کے لیے، تصور کرنے کے لیے جو مبارک کلمات امیر سنت کی قلم سے لکھے گئے اور ہم نے سنے، کہ کاش یہ تصور ہمارے دلوں پر نقش ہو جائے، کاش یہ تصور یادی ہو جائے، اور کاش ہمیں آقا کا جلوہ سلامتی اور عافیت کے ساتھ نصیب ہو جائے۔ یہ آنکھیں بڑی گناہ گار، بڑی ناپاک، بڑی گندی ہیں، کیا جب
کہ آقا کا جلوہ ان آنکھوں کی گندگی، ان آنکھوں کی غلاظت، اس کی ناپاکی کو دھو دے. کہ کاش پھر یہ آنکھ کوئی گناہ نہ کرے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت تو دیکھیے. کیا فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں دیا ہے، کبھی اس ہاتھ سے میں نے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا. ایک دن ہماری بھی قسمت کھلے گی، ہمیں بھی انشاءاللہ آقا کا جلوہ نصیب ہوگا. جو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے دیدار کیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت تو دیکھیے. دیدار سے کیفیت بھی کیسی ہو جاتی ہے عاشقوں کی، کہ لکھتے ہیں یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو. دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو. اور مدینہ دیکھ کر ایسی آنکھیں مدینے کے جلووں میں کھوئی میرے آقا اعلی حضرت کی، کہ لکھتے جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار، جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار، نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستاں ہم کو. عاشقوں کی باتیں ہوتی ہے. الغرض انہیں ابتداء عرض کر دی، دوران بیان عرض کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا ایک بہترین ذریعہ، بہترین سبب یہ ہے کہ سرکار کا ذکر مبارک کرتا رہے، سرکار کو یاد کرتا رہے، سرکار پر قصد درود پاک پڑھتا رہے، سنتوں پر عمل کرتا رہے، آقا 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 پکارتا رہے، آقا کو یاد کرتا رہے. کہ آقا کو یاد کرتے رہنے سے، آقا کا ذکر مبارک کرتے رہنے سے، ابھی آپ آقا کے ذکر مبارک کرنے کے لیے جمع ہوئے ساؤتھ کوریا میں. ویسے دنیا میں نہ جانے بے شمار عاشقان رسول میلاد کے اجتماع کرتے ہیں، میلاد کی محفلیں کرتے ہیں، اور اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر مبارک کرتے رہتے ہیں. نہ جانے وہاں بھی کتنوں کی تقدیر اس طرح کھل جاتی ہے کہ آقا کی زیارت بڑے اجتماع میں ہو جاتی ہے، اونگ آ جاتی ہے. بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو جاگتی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کر لیتے ہیں. ایک دیوانے کے بارے میں امیل سنت لکھتے ہیں کہ وہ دیوانہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے این پیچھے کی طرف سرکار کے روضہ انور کو دیکھ رہا تھا. قبلے کی طرف اس کا منہ تھا، پیچھے کی طرف تھا کہ ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوں گے، ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوں گے، ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوں گے. اور دیوانہ ہوتا ہے نا، اس کے ایک انداز ہوتے ہیں کہ وہ جیسے کہ وہ مسجد نبی شریف میں داخل ہوا اور پیچھے کی طرف روزہ انور کے پیچھے کی طرف بیٹھ گیا، قبلے کی طرف منہ کر کر، اور سرکار کے روزے کی طرف ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا ہے، اور اس توقع کے ساتھ، اس امید کے تصور کے ساتھ آقا بھی نظر آئیں گے. یوں دیکھے گا، پھر یوں دیکھے گا، پھر یوں دیکھے گا، پھر دیکھے گا، پھر یوں دیکھے گا کہ نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں جلوہ محبوب کو، نگاہیں ڈھونڈ جلوہ محبوب کو. اسی طرح وہ دیوانے کی ادا تھی کہ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ جاگتی آنکھوں میں سرکار سامنے آ گئے، اور فرمایا دیوانے مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب میں کیا مانگتا؟ وہ تو بس جلووں میں کھو گئے، اس پہ سرکار کے جلوے دوبارہ تشریف لے گئے، کچھ نہ مانگ سکا. کیا مانگتا؟ آقا کے دیدار بھی کھو گیا. کب قسمت کب کس پر کس وقت کرم ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے، یقین مانے کچھ نہیں کہہ سکتے. آقا قسمت کرم کر دے، کیونکہ یہ بات طے ہے، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. اللہ تعالی ہمیں ذکر رسول، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور ہمیں آقا کا دیدار نصیب ہو جائے، آقا کے دیدار کی تڑپ نصیب ہو جائے، آقا کے دیدار کی مدنی سوچ نصیب ہو جائے۔ صاحب تنبیہ الانام حضرت عبد الجلیل مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درود پاک کے فضائل پر جو کتاب لکھی ہے اس کے مقدمے میں فرماتے ہیں، میں نے اس کے بے شمار برکات دیکھے اور بارہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ ایک بار خواب میں دیکھا کہ ماہ مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے غریب خانے پر تشریف لائے اور چہرہ انور کی تابانی سے پورا گھر جگمگا رہا ہے۔ میں نے 3 مرتبہ عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سرکار میں آپ کے جوار میں ہوں اور سرکار کی شفاعت کا امیدوار ہوں۔ نیز میں نے دیکھا کہ میرا ہمسایہ جو کہ فوت ہو چکا تھا مجھ سے کہہ رہا ہے تو حضور کے ان خدام میں ہے جو سرکار کی مدح سرائی کرنے والے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ اس پر اس نے کہا ہاں اللہ کی قسم تیرا ذکر آسمانوں میں ہو رہا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری گفتگو سن کر مسکرا رہے تھے، میری آنکھ کھل گئی اور میں نہایت عشاش بشاش تھا۔ کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ، کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ، لگاتا رہے دل صدائے مدینہ، لگاتا رہے دل صدائے مدینہ۔ صلو علی الحبیب۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے یہاں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے چند واقعات اور بزرگوں کے چند اقوال اور امیر علیہ سنت نے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصور کا طریقہ بیان کیا وہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعوت اسلامی کے اس مہکے مہکے مدنی ماحول میں الحمدللہ عز و جل عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے چھلکتے جام پلائے جاتے ہیں۔ ہمیں مدنی ذہن دیا جاتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمیں یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ ہمیں ہر وقت ہر گھڑی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، اور یہ ذلیل دنیا یہ کسی کے کام نہیں آئی، آپ کے میرے کیا کام آئے گی؟ اس دنیا کی محبت سے جان چھڑا کر ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زلفوں کا اسیر بننا ہے۔ ایسی زلفیں کاش ہماری ہم بھی آقا کی زلفوں والی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، امامے کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، داڑھی کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، مدنی لباس سنت کے مطابق مدنی لباس پہننے والی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہر وقت ہر گھڑی ذکر رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے ہماری زبان تر ہوتی رہے۔ ایک کاش آقا کی یاد، آقا کے ذکر کی لذت سے ہمارے دلوں کو قرار نصیب ہوتا رہے۔ کاش آئیے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اجتماع کے پابند بن جائیے، مدنی قافلوں کے پابند بن جائیے، مدنی انعامات کے پابند بن جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل ماحول میں آئیں گے، ماحول میں رچ بس جائیں گے، انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق نصیب ہوگی، نمازوں کی پابندی نصیب ہوگی کہ میرے آقا فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہاں ہم جس کے دیدار کی تمنا کرتے ہیں کہ ان کا دیدار نصیب ہو، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے، وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو عاشق کو چاہیے کہ نماز کبھی قضا نہ کرے، کہ نمازیں ہمارے پیارے آقا جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کی ٹھنڈک، ہماری بخشش کا ذریعہ ہیں، وہ آقا فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اس عاشق کو چاہیے کبھی نماز نہ قضا کرے، کبھی نماز قضا نہ کرے، کبھی نماز قضا نہ کرے۔ استغفر اللہ،
نماز کبھی قضا نہیں ہونی چاہیے. ہر وقت ہر گھڑی اس بات کی رت ہونی چاہیے کہ میری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی, میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا کہ میرے آقا تو امین ہے. جس کے دیدار کی تمنا کر رہے ان کو امین کہتے ہیں, جن کے دیدار کی تمنا کر اس کو صادق کہتے ہیں. تو مسلمان کو خیانت نہیں کرنی چاہیے, مسلمان کو سچ بولنا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے, ستھرا کردار ہونا چاہیے. ایسا کردار ہو کہ جب آقا کا جلوہ ہو تو آقا جب ہمارے خواب میں تشریف لائے تو آقا ہم سے خوش ہوں, آقا ہم کو بشارت دیں, آقا ہم سے خوش ہو جائیں. ایک کاش کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام گدا تم پہ کروڑوں درود. اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو, کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود. سینہ کہے داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ, طیبہ سے آ کر صبا, طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود. اور ایسوں کو نعمت کھلا, دودھ کے شربت پلا, ایسوں پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود. کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, آقا تم ہو میں تم پر فدا, تم پہ کروڑوں درود. اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو, کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود. جیسے بھی ہے آقا تمہارے ہیں, نکمے ہیں تمہارے, میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ, میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ. مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے, میرے والدین محشر مجھے بھول جائے سرور, کہیں تم نہ بھول جانا. مدنی مدینے والے اندھیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب, میری قبر جگمگانا. مدنی مدینے والے آقا کہو کس سے آہا جا کر, سنے کون میرے دل پر میرے درد کا فسانہ. مدنی مدینے والے تیرے غم میں کاش سگے افطار رہے ہر گھڑی گرفتار, غم مال سے بچانا. مدنی مدینے والے کہیں تم نہ بھول جانا. مدنی مدینے والے میرے سب عزیز چھوٹے, سبھی کئی یار بھی تو روٹے, کہیں تم نہ روٹ جانا. مدنی مدینے والے پکار کسے کس کا منہ تکیں, کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے. سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں, آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں. بد ہیں تو آپ کے ہیں, بھلے ہیں تو آپ کے, بد ہیں تو آپ کے ہیں, بھلے ہیں تو آپ کے. ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے رخ کدھر کریں. آقا آپ کو آپ کے عاشق بلال کا واسطہ, آقا آپ کو آپ کے عاشق عبداللہ بن زید انصاری کا واسطہ, آقا آپ کو آپ کے عاشق زیاد کا واسطہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. آقا آپ کو آپ کے عاشق اکبر صدیق اکبر کا واسطہ, کہیں تم نہ بھول جانا. مدنی مدینے والے کہیں تم نہ بھول جانا. مدنی مدینے والے. اور آقا تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا. مدنی مدینے والے نیت کر لیجئے تمام اسلامی بھائی کہ سرکار کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو نیت کر لیجئے کبھی ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، کہ نماز تو میری آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو ہم کیسے قضا کریں گے؟ اور ذرا غور تو کرو کہ عاشقوں کا تو یہ انداز ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، اس کے پیارے حبیب نے اللہ کا حکم پہنچایا کہ شراب حرام ہے، تو وہ قوم کہ شراب جن کی گٹی میں ملی ہوئی تھی، انہوں نے شراب ایسے بہا دی جیسے گلیوں میں گندا پانی بہتا ہے، ایسی شراب بہا دی۔ تو کیا سرکار کا عاشق شراب پیتا ہے؟ شراب پیئیں گے؟ شراب پیتے پیتے موت آ گئی تو مر گئے تو شراب پیتے پیتے کیا بنے گا ہمارا؟ تو شراب سے بھی توبہ کر لیجئے اور جوئے سے بھی توبہ کر لیجئے، کہ عموماً یہ دونوں عادتیں، بدکاری کی بھی عادت ہے، شراب جوا اور بدکاری، یہ ایسی بھی یہ لعنتیں، یہ نوستیں ایسی ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئی۔ نماز پڑھنی نہیں ہے، شراب پینی ہے، جوا کھیلنا ہے اور پھر بدکاریاں کرنی ہیں۔ اس کو نہ جانے ہمارا یہ مسلمان اس کو کیا سمجھتا ہے کہ کیا زندگی میں یہی کام کرنے کے لیے، کیا یہی کام کرتے کرتے زندگی گزاریں گے؟ اللہ کو مرنے کے بعد جواب نہیں دینا، اس کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضری نہیں دینی، کیا جواب دیں گے اپنی شرابوں کا؟ کیا جواب دیں گے اپنے جوؤں کا؟ کیا جواب دیں گے بدکاریوں کا؟ کیا جواب دیں گے بدنگاہیوں کا؟ کیا جواب دیں گے گانے بازوں کا؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا ارے جواب بنے گا ہی نہیں، کیا دیں گے جواب؟ بلکہ ڈرنا تو اس بات سے بھی چاہیے کہ کہیں یہ گناہوں کی عادت ہمارے ایمان کو برباد نہ کر دے، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے نماز قضا کرنے کے سبب، شراب پینے کے سبب، جھوٹ غیبت چگلی بدنگاہی جوا بدکاری اس طرح گناہوں کے سبب، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایمان برباد ہو گیا، اور ایمان برباد کر کے مرے تو یاد رکھیے جس کا ایمان برباد ہو گیا وہ ایمان برباد کر کے مرا، یعنی کفر کی موت مرا، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت تو مسلمان کے لیے، کافر کے لیے جنت ہے ہی نہیں۔ تو اس خوشخبری میں نہیں رہنا چاہیے کہ ایمان برباد نہیں ہو سکتا، جی ہاں ایمان برباد ہونے کے واقعات ہیں، ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے۔ تھوڑا بہت پیسہ آ جائے، مال آ جائے، آزادی آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی نافرمانی پر ہم کمر باندھ لیں، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، نہ گھر والے نہ دوست احباب کوئی نہیں ہے، جو ہے وہ بھی اپنے جیسے ہیں، یہ سب درست نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ دیکھ رہا ہے، جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ یہ صحبتیں، یہ دوست یہ کام نہیں آئیں گے، بلکہ وہ دوست ہی نہیں ہے جو گناہ کی طرف لے جائے، وہ تو دشمن ہے۔ دوست تو وہ ہوتا ہے جو ہم کو گناہوں سے بچائے اور ہمیں نیکی کی طرف لائے، دوست تو وہ جو دوست گناہوں کی طرف لے جائے۔ آپ بتائیے اگر آپ کو کوئی گڑھے کی طرف لے جائے اور اس کو پتہ کہ آگے گڑھا ہے، یہ جائے گا گر جائے گا، وہ کہاں کا دوست؟ پتہ ہے آگے گر جائے، کہاں کا دوست؟ تو جو دنیا اور جو آپ کو دنیا کی آگ سے بچائے، آپ دنیا کی آگ میں گر رہے ہو، دنیا کے گڑھے میں گر رہے، آواز ہے بھائی آگے مت جانا، آگے تباہی ہے، آگے گڑھا ہے، گر جاؤ گے، تو آپ مڑ کے کہو گے شکریہ آپ میرے دوست ہو۔ تو جو آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے ہو، جو آپ کو جہنم کی گھاٹی اور جہنم کی کھائیوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہو، وہ آپ کے کیسے دوست ہوں گے؟ تو توبہ کر لیجئے، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، مرنا تو پڑے گا۔ نیکی کرتے کرتے مرے، دعا کرے۔ جس آقا کے دیدار کی تمنا کی طرف ہم نے پانے کی التجا کی ہے، جو مدنی ذہن بنانے کی ہم نے کوشش کر رہے ہیں، ذرا غور تو کیجئے کہ اس کو پھر کیسے عمل کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا کر رکھے۔ ہمیں نیت کر لیجئے، تمام طرح نیت کر لیجئے کہ شراب، جوا، نماز قضا کرنا، یہ جھوٹ، غیبت، چگلی، یہ بدکاری، یہ ان تمام چیزوں سے
بچنے کی نیت کر لیجئے, توبہ بھی کر لیجیے, ابھی ابھی توبہ کر لیجئے, زندگی وفا کرے نہ کرے. یا اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, یا اللہ میں نے جو جو گناہ کیے میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں. اللہ میں نے جو جو گناہ کیے اللہ میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں. یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے. یا اللہ میں گناہ نہیں کروں گا, اللہ میں گناہ نہیں کروں گا, تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اب تک جتنی تیری نافرمانیاں کی اللہ سب معاف کر دے, سب معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اور مجھے نیکیوں کی توفیق دے, اور گناہ سے تو بچا لے. پیارے حبیب کے صدقے میں تو گناہوں سے بچا لے. تو گناہ سے بچانے والا ہے, تو نیکیوں کی توفیق دینے والا ہے. نفس و شیطان مجھے برباد کر رہے, نفس و شیطان مجھے ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. یا اللہ مجھے ان دوستوں سے بھی بچا جو تیری نافرمانی کی طرف لے کے جاتے ہیں. مجھے صحبت سے بچا اللہ جس سے تیری نافرمانی ہوتی ہے. اللہ تو پیارے حبیب کے صدقے میں ہماری دعا قبول کر لے, اور ہمیں ایمان اور عافیت پر میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا کر دے, اور آقا کے جلووں میں, آقا کے دیدار میں ہماری روح کفر سے ان سری سے پرواز کر جائے. تار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے, ہے تمنا سگے اتار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے. جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ. جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاں کے مدینہ. ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا, اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.